بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 119 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان حکم عمل الکافر اذا اسلم بعدہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خیر والتحنس التعبد۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی کیا رائے ہے ان کاموں کے بارے میں جنہیں میں زمانے جاہلیت میں عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، کیا مجھے ان کاموں میں کوئی اجر ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لائے ہو ان تمام اعمال خیر پر جو تم کر چکے ہو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حرملہ بن یحییٰ بن حرملہ التجیبی، صدوق۔ دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ ابن وہب بن مسلم القرشی، ثقۃ عابد حافظ۔ تیسرے ہیں یونس بن یزید بن ابی النجاد، ثقۃ ثبت۔ چوتھے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم۔ پانچویں ہیں عروہ ابن زبیر بن عوام بن خویلد الاسدی، ثقۃ ثبت فقیہ مشہور۔ چھٹے ہیں حضرت حکیم ابن حزام بن خویلد بن اسد قرشی اسدی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور مکہ کے سادات میں سے تھے۔ ان کے والدہ کا نام صفیہ فاختہ بنت زینب بنت زبیر ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی کنیت ابو خالد تھی۔ آپ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جن سے کتب ستہ میں روایات نقل کی گئی ہیں۔ آپ سے آپ کے بیٹے حزام، بھتیجے کے پوتے ضحاک بن عبداللہ، عبداللہ بن حارث بن نوفل، سعید بن مسیب، موسیٰ بن طلحہ، عروہ ابن زبیر اور دیگر تابعین نے روایات لی ہیں۔ آپ واقع فیل سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے اور اس وقت کی اہم تاریخی باتوں کو یاد رکھتے تھے۔ مثلا عبد المطلب کا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا واقعہ، والد کا قتل جنگ فجار میں ہوا جس میں آپ خود بھی شریک تھے۔ زبیر بن بکار کا قول ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے کیونکہ آپ کی والدہ نسوانی زیارت کے دوران درد ذہن میں مبتلا ہو گئیں اور وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ جاہلیت میں بھی قریش کے سادات میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے ہی دوستی رکھتے تھے اور بعثت کے بعد بھی محبت کرتے رہے، لیکن اسلام لانے میں تاخیر کی اور فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوئے۔ صحیح روایات میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے۔ آپ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، جنگ حنین میں شریک ہو کر 100 اونٹ غنیمت میں پائے، اور پھر آپ کا اسلام خوب پختہ ہوا۔ بدر میں کفار کے ساتھ ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو نجات دی۔ آپ نیکی اور صلہ رحمی میں مشہور تھے اور رفادہ جیسی اہم دینی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ یہ اس سند کے چند اہم لطائف ہیں۔ یہ مصنف یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث اور اخبار بصیغہ افراد موجود ہے۔ اس کے تمام رجال سیاستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے۔ سند کا پہلا حصہ مصریوں پر مشتمل ہے۔ یونس اگرچہ اصلاً ایلی یعنی فلسطینی ہیں مگر نزول مصر کے سبب مصریوں میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے نصف میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے۔ اس میں ابن شہاب زہری کی روایت عروہ ابن زبیر سے ہے جو خود بھی تابعی ہیں، یوں یہ تابعی ان تابعی روایت کا مصداق ہے۔ اس سند میں حضرت عروہ ابن زبیر شامل ہیں جو تابعین میں فقہائے 7 میں سے ہیں جن کا ذکر پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام وہ واحد صحابی ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا
اور پھر 54 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی الفیۃ الحدیث میں اس منفرد واقعے کا ذکر ان مذکورہ اشعار میں کیا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ 120 برس زندہ رہے، جن میں سے آدھی عمر جاہلیت میں اور آدھی عمر اسلام میں گزاری۔ ان صحابہ کرام میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے جو اس طویل عمر کے ساتھ مشہور ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الفیۃ الحدیث میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ ان اشعار میں کیا ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں اپنی بے پناہ سخاوت اور فراخ دلی کے لیے مشہور تھے۔ جاہلیت میں بھی آپ نے 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ قربان کیے، اور اسلام لانے کے بعد بھی یہی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ قربان کیے۔ طبرانی میں مصعب بن ثابت سے مروی ہے کہ ایک مربع یوم عرفہ کے موقع پر حضرت حکیم ابن حزام 100 غلام، 100 اونٹ، 100 گائیں اور 100 بکریاں ساتھ لائے اور کہا الکل للہ، یہ سب اللہ کے لیے۔ یہ روایت مرسل ہے۔ مزید یہ کہ جب حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت حکیم نے ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے دریافت کیا کہ حضرت زبیر پر کتنا قرض تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا 10 لاکھ۔ اس پر حضرت حکیم نے فرمایا اس میں سے 5 لاکھ مجھ پر ہیں۔ یہ تمام واقعات حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ اخلاق، عظیم سخاوت اور اسلامی بھائی چارے کا واضح مظہر ہیں اور ان کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں۔ علامہ مازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسلمت علی ما اسلفت بظاہر اصول شریعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کافر کے نیک اعمال شرعاً قرب الہی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ عبادت اور قربانی کے صحیح ہونے کے لیے اللہ تعالی کی معرفت اور ایمان شرط ہے، اور کافر میں یہ معرفت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے علماء کرام نے اس حدیث کی کئی توجیحات پیش کی ہیں تاکہ اس اعتراض کا ازالہ ہو سکے۔ چند وجوہ یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق اور عادات کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام نے جاہلیت میں جو نیک اعمال کیے ان سے ان کی عادت اور طبیعت صالح ہو چکی تھی، پھر اسلام لانے پر انہیں نیکیاں جاری رکھنے میں آسانی ہوئی، گویا سابقہ اعمال نے اسلام میں ان کی مدد کی۔ اس اعتبار سے وہ ان نیک اخلاق اور تربیت کا فائدہ پانے پر ثواب کے مستحق ہوئے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اچھے نام اور ذکر کا باقی رہنا، ان نیکیوں کے ذریعے دنیا میں انہیں جو نیک نامی حاصل ہوئی وہ اسلام میں بھی باقی رہی، جس پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ جاہلیت میں ان نیک اعمال نے اللہ کی توفیق کو متوجہ کیا اور یہی نیکیاں اسلام لانے کا مقدمہ اور سبب بنی، کیونکہ صالح کام نیک انجام کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال کا دنیاوی فائدہ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے دنیا میں کشادگی رزق عطا فرمائی، جو بذات خود اللہ کی طرف سے ایک صلہ ہے۔ ابن جوزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب تعریض میں دیا، یعنی حضرت حکیم ابن حزام نے سوال کیا تھا کہ کیا مجھے ان نیکیوں پر آخرت میں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو نیک اعمال کیے وہ فی نفس ہی خیر تھے، اور خیر کا بدلہ دنیا میں نیک نامی اور مال و رزق کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دنیا میں اس کی نیکیاں دیکھ کر رزق عطا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر شخص اپنی نیکی کا صلہ پاتا ہے، اور مسلمان ہو جانے والے کو ان نیک اعمال کا دنیاوی صلہ ملنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ابن بطال اور دیگر محققین کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر لیا جائے، یعنی جو کافر اسلام لانے کے بعد حسن اسلام پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے جاہلیت میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس پر استدلال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت سے کیا گیا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کافر اسلام لاتا ہے اور اس کا اسلام عمدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر نیک عمل کو لکھ لیتا ہے جو اس نے کفر میں کیا تھا۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے یا اس کا بدلہ اس جیسا دیا جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ یہ اقتباس فقہاء اور محدثین کے موقف کی وضاحت کرتا ہے۔
فقہا کا یہ کہنا کہ کافر کی عبادت صحیح نہیں ہوتی اور اسلام لانے پر وہ اعمال معتبر نہیں ہوتے، اس سے مراد دنیاوی احکام ہے۔ مثلا کسی کافر کا نیک عمل دنیا میں اس پر کوئی شرعی حکم قائم نہیں کرتا، لیکن اس سے آخرت کے ثواب کی نفی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر کوئی یہ صراحت کرے کہ اسلام لانے کے بعد بھی اس پر آخرت میں اجر نہیں ملے گا تو اس کا قول مذکورہ صحیح احادیث کے خلاف ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اسلام لانے والے پر نیک اعمال کا ثواب لکھنا اللہ کا فضل و احسان ہے، نہ کہ اس لیے کہ کفر کی حالت میں کیے گئے اعمال بذات خود مقبول تھے۔ حدیث میں ثواب لکھے جانے کا ذکر تو ہے، مگر یہ اس عمل کے قبول ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ اعمال کا ثواب اسلام لانے پر موقوف ہو جاتا ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو ان اعمال کا ثواب دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ یہی قوی موقف نظر آتا ہے کیونکہ اس میں اصولوں اور نصوص کے درمیان تطبیق پائی جاتی ہے۔ ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نیک اعمال کا ثواب کفر کی حالت میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، یہ اصول و قواعد کے خلاف ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسلام لانے والے بندے کو اس کے سابقہ نیک اعمال کا ثواب عطا فرمائے تو اس میں کوئی معنی نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بے عمل پر فضل فرما دیتا ہے یا کسی عاجز کو اس کے سابقہ اعمال پر ویسے ہی اجر دیتا ہے جیسا وہ استطاعت کی حالت میں کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بد اعمال کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، لہذا جب نیک اعمال اس صورت میں بھی لکھے جا سکتے ہیں جو کیے ہی نہیں، تو پھر سابقہ نیکیاں جو شرط ایمان پر موقوف ہوں ان پر اجر دینا بھی جائز ہے۔ یہ اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جو ابن جدعان کے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن جدعان کے نیک اعمال اسے نفع نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس نے کبھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر وہ اسلام لانے کے بعد یہ دعا کرتا تو اس کے نیک اعمال اسے نفع پہنچاتے۔ اس کے بعد لفظ تحنث کے معنی میں اہل لغت کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ سے باہر نکلنے والا عمل کرے، جیسے تحنث، تعصم، تحرج، تہجد، سب اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی انسان ایسا عمل انجام دے جو اسے گناہ، تنگی اور غفلت سے نکالے۔ لہذا التحنث کا مطلب عبادت اور نیکی کرنا ہے جو انسان کو گناہ اور معصیت سے دور کر دے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اس حدیث سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال کافر نے حالت کفر میں کیے ہوں وہ ضائع نہیں ہوتے بلکہ معلق رہتے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ان پر ثواب پاتا ہے، اور اگر کفر میں فوت ہو جائے تو رد کر دیے جاتے ہیں۔ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہی مطلب ہے، لہذا قرآن کریم کی آیت والذین کفروا اعمالہم کسراب، اس کو اس شخص پر محمول کیا جائے گا جو کفر پر مر جائے۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دنیا میں اسے اس کا بدلہ مل جاتا ہے، جبکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آخرت میں ذخیرہ فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اس پر اپنی نعمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیک اعمال کا فائدہ کافر کو دنیا میں پہنچتا ہے، اور اگر وہ اسلام لے آئے تو اسے ان اعمال کا اجر آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اس مسئلے میں علماء مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے صحیح اور ظاہر یہی معنی ہے جو اس حدیث اور نصوص صحیحہ سے مستفاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت وسیع تر ہے، اس لیے اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ اس حدیث میں اس جلیل القدر صحابی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا فضل، عظمت وہ بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت صالح اور اخلاق حمیدہ بنائے تھے، جن کی بدولت آخر کار انہیں اسلام لانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جاہلیت میں کیے گئے نیک اعمال پر بھی انہیں اجر ملے گا، تو اس خوشخبری سے متاثر ہو کر انہوں نے عہد کیا کہ اسلام لانے کے بعد وہ نیکیوں میں اسی طرح سرگرم رہیں گے جیسا جاہلیت میں رہے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں گے۔
اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وسعت بھی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے، چاہے بندے نے اسے کفر کی حالت میں ہی کیوں نہ کیا ہو، اور بعد میں اسلام لانے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس سے اسلام کی عظمت و برکت بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اسلام لانے سے سابقہ نیکیاں بھی مقبول ہو جاتی ہیں اور ان کی برکت و ثواب بھی بندے کو پہنچتا ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔